اف اتنا خوفناک تھا وہ طوفان، سمندر میں پانی کی لہریں اتنی بلند تھیں، آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تیز موجوں نے ایک چھوٹے سے بحری جہاز کو جو ٹکر ماری تو وہ بیچارہ بحری جہاز یہ جا وہ جا، جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور بہت سارے مسافر ڈوب چکے تھے۔ ہاں البتہ ایک نیک سیرت اور فرشتہ صفت انسان زندہ تھا۔ جہاز ٹوٹ گیا تو وہ بزرگ لکڑی کے ایک بڑے تختے پر بیٹھ گیا اور وہ تختہ سمندر کے پانی پر تیرنے لگا۔ سمندری لہریں ابھی بھی بہت جوش میں تھیں، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تیرتے تیرتے یہ تختہ سمندر کے کنارے پر جا پہنچا۔ کنارے پر ایک بہت بڑا جنگل تھا اور بہت خوفناک بھی۔ اس جنگل میں کسی انسان کا تو نام و نشان نہ تھا، البتہ وہاں درندے بہت زیادہ تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان بزرگ کی نظر ایک شیر پر پڑی۔ کوئی اور ہوتا تو شیر کو دیکھ کر دوڑ لگا دیتا اور وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن انہیں ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے بلند آواز میں شیر سے کہا، اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میرا نام سفیان ہے اور راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر چلتا ہوا ان کے نزدیک آ گیا اور اپنا سر یوں جھکا لیا جیسے ان کا وہ انتہائی وفادار پالتو جانور ہو۔ پھر وہ شیر دم ہلاتا ہوا ایک طرف چل پڑا اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ چلتے چلتے جنگل کا بادشاہ جنگل سے نکل کر ایک کھلے راستے پر پہنچا۔ اس راستے کو دیکھتے ہی حضرت سفیان رضی اللہ عنہ پہچان گئے۔ اب وہ شیر پیچھے پھر مڑا اور اپنا سر ادب سے جھکا لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سے واپس جنگل میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے اسے رخصت کیا اور خود راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہو اور ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔